بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج کے اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی، ایک زمیندار اور ایک لڑکا جس کا نام طفیل تھا، اس کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے زیر خدمت ہے۔ اسکندریہ کے بازار کے اندر ایک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار کے درمیان میں کھڑے ہو کر آواز بلند کہہ رہا تھا، اے لوگو، ہمارے زمیندار صاحب کی ایک نوجوان بیٹی ہے اور زمیندار صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا اس کو تحفے میں ایک عربی نسل کا گھوڑا، بہت ساری زمین اور مال دولت سے نوازا جائے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا گھر جمائی بنا کر رکھے گا۔ تو یہ سن کر اس بازار میں کھڑا ایک نوجوان سوچنے لگا کہ ایک زمیندار کی بیٹی اور پھر خود ہی زمیندار اعلان کروا رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کی لڑکی کے اندر کوئی بہت بڑا نقص ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس نوجوان نے دل میں سوچا کہ ایک معذور گھوڑی پر سواریوں کو بٹھا کر سارا دن مزدوری کرنا سے بہتر ہے کہ اس لڑکی سے شادی کر کے نہ صرف اپنی زندگی سنوار لوں بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی زندگی بہتر کر لوں۔ اور جب وہ نوجوان بتائے گئے پتے پر پہنچا تو اس زمیندار نے اس نوجوان کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چن لیا۔ اس کی شادی ہو گئی اور جیسے ہی سہاگ رات کی رات اس نوجوان نے اس کمرے کے اندر قدم رکھا جس میں دلہن بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ فوراً سے چیخنے لگا، چلانے لگا، کیونکہ وہ لڑکی پہلے ہی اس کی۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک چھوٹی سی بستی کے درمیان میں ایک 10 سالہ بچہ رہتا تھا جس کا والد اس کی کم عمری میں ہی وفات پا گیا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں اس کے سر کی ذمہ داری بن چکی تھیں، اور اس بدقسمت بچے کا نام طفیل تھا۔ طفیل نے جب سے ہوش سنبھالا، پریشانیوں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی اور خوشیوں نے اس کے ساتھ دشمنی نبھانا شروع کر دی۔ پریشانیاں اس کے اتنے قریب ہو گئیں جیسے وہ ہر وقت ایک ساتھ رہتے ہوں، اور خوشیاں اتنی دور چلی گئیں جیسے انسان مرنے کے بعد اپنوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ویسے تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، لیکن طفیل کا وقت ایک ایک پل ایک برس کی طرح گزر رہا تھا۔ طفیل ایک جھونپڑی میں رہتا تھا اور اس کا باپ طفیل کی 10 عمر کے ہوتے ہی وفات پا گیا۔ طفیل کہرا شہر کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن باپ کی وفات کے فوراً ہی بعد وہ واپس گھر آ گیا۔ چند دنوں تک تو گھر میں موجود جمع پونجی سے ان کے گھر کا نظام چلتا رہا، لیکن چند دنوں کے بعد ان کے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ اس کی ماں کا علاج مسلسل چل رہا تھا، لہٰذا طفیل نے 10 سال کی عمر میں بازار کے اندر مختلف تاجروں کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کسی تاجر کے پاس کام کرتا اور اس کو چند سکے مل جاتے، اور کبھی وہ کسی تاجر کے پاس کام کرتا اور اسے چند سکے مل جاتے۔ وقت گزرنے لگا اور اسی طرح طفیل محنت مزدوری کر کے اپنی ماں کا علاج بھی کرواتا رہا اور اپنی 2 معصوم بہنوں کی پرورش بھی کر رہا تھا۔ طفیل کو اس بازار کے اندر کام کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا تو ایک بوڑھے تاجر نے اس کو اپنے پاس پکا پکا کام کے لیے رکھ لیا، کیونکہ وہ تاجر اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اسے بھاری کام نہیں ہوتا تھا، اور ویسے بھی طفیل کو اس بازار میں کام کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا، لہٰذا بازار کے تاجر اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے اب طفیل اس بوڑھے بزرگ کے پاس، بوڑھے تاجر کے پاس ماہانہ تنخواہ پر کام کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور طفیل کو بوڑھے تاجر کے پاس کام کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ہر ماہ کے آخر پر بوڑھا تاجر طفیل کو اس کی تنخواہ سے بھی زیادہ رقم دے دیتا، جس سے طفیل کے گھر کا نظام بڑی اچھی طرح سے چل رہا تھا۔ اس کی ماں کا علاج بھی ہو رہا تھا
اور اس کی دونوں بہنوں کی اچھی پرورش بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر سے قسمت نے طفیل کی زندگی میں پلٹا کھایا اور پریشانیوں نے پھر سے اس کو لپیٹ لیا۔ وہ تاجر جس کے پاس طفیل کام کرتا تھا، اپنے کاروان کے ساتھ سامان لے کر شام سے اسکندریہ شہر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے پورے قافلے پر حملہ کر کے پورے قافلے کو لوٹ لیا اور ان کے پاس ایک سکہ بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب اس بوڑھے تاجر نے اپنی ساری جمع پونجی لٹتی ہوئی دیکھی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اور اس کے پیچھے اس کا ایک سوتیلا بھائی تھا، اور اس نے اپنے بھائی کو دفن کرتے ہی آ کر اپنے بھائی کی دکان میں موجود سارے کا سارا سامان اٹھا لیا۔ اب نہ رہا وہ بوڑھا تاجر اور نہ رہا اس کا کاروبار۔ اب طفیل پھر سے بے روزگار ہو گیا، کیونکہ جس بوڑھے تاجر کے پاس وہ کام کرتا تھا وہ اب اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ طفیل جب گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بوڑھی ماں کو نہیں بتایا کہ اب اس کے پاس کام ختم ہو گیا ہے۔ اب پھر سے اسے یا تو بھوکے رہنا پڑے گا یا پھر در در کے دھکے کھا کر اسے مزدوری کرنا پڑے گی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے طفیل کے چہرے پر پریشانی کو اچھی طرح بھانپ لیا اور طفیل سے کہا، بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ تو طفیل نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ اب میرے پاس کچھ کام نہیں، اور اب تو ویسے بھی جو کام میں بازار کے اندر کرتا تھا وہ کام کرنے کے لیے بہت سارے لڑکے موجود ہیں۔ اب مجھے بازار کے اندر دوبارہ جگہ بنانے کے لیے بہت وقت لگے گا۔ اب طفیل کی عمر 16 سال ہو چکی تھی، لیکن پریشانیوں نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن طفیل پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا پریشانی کے عالم میں کنکر اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک رہا تھا کہ اتنے میں اس کے دوست کی طفیل پر نظر پڑ گئی، اور وہ طفیل کے پاس آیا اور کہا، اے طفیل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت فلاں تاجر کی دکان میں ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے اس بوڑھے تاجر کی موت ہو گئی اور اس کی دکان پر اس کے بھائی نے قبضہ کر لیا، میرے پاس کوئی کام نہ بچا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، پھر تم کیا کرو گے؟ تو طفیل نے کہا، اب میرے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو اس کے دوست نے کہا، اچھا تم ایسا کرو، میرے پاس ایک معذور گھوڑی ہے، میں پہلے اس پر بھاری سامان لاد کر لاتا اور اچھی خاصی رقم کماتا تھا، لیکن کسی حادثے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی اور اس کی ایک ٹانگ پر چوٹ ہے، اور میں اب اس پر بھاری سامان تو نہیں لاد سکتا، لیکن ہاں اگر تم چاہو تو اس پر ایک ایک سواری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو لے جایا کرو اور ان سے چند سکے لے لیا کرو، اسی طرح تمہاری دہاڑی بن جائے گی۔ یہ سن کر طفیل بڑا خوش ہو گیا اور کہا کہ کسی کے نیچے کام رہ کر کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے دوست کی گھوڑی کو لے لیتا ہوں، میں اس کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، اس کا علاج بھی کرتا رہوں گا اور مزدوری بھی کرتا رہوں گا۔ طفیل نے اپنے دوست سے وہ گھوڑی لی اور بازار کے چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ شروع کے کئی دنوں تک تو کوئی بھی سواری اس کے پاس نہیں آئی، کیونکہ اس کے پاس گھوڑی معذور تھی، لیکن پھر چند دنوں بعد کچھ مجبور لوگ جن کے پاس رقم کم ہوتی وہ طفیل کے پاس آتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ طفیل تھوڑی رقم کم لیتا ہے باقیوں کی نسبت، لہٰذا طفیل کا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اور پھر طفیل اسکندریہ کے بازار کے اندر 2 سال تک اسی طرح کام کرتا رہا اور اپنی بوڑھی ماں کی اور اپنے 2 بہنوں کی پرورش کرتا رہا۔ ایک دن صبح صبح طفیل اپنی معذور گھوڑی لے کر اسکندریہ کے بازار کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں کب تک اسی طرح اس معذور گھوڑی پر بوجھ بن کر اپنی ماں کا علاج کروں گا اور اپنی بہنوں کی پرورش کروں گا۔ چند سالوں بعد میری بہنیں جوان ہو جائیں گی اور ان کی رخصتی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی، لہٰذا میں کیا کروں گا؟ بس وہ انہی سوچوں کے ساتھ چلتا چلتا بازار پہنچا اور آ کر بازار کے چوراہے میں کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی سواری میرے پاس آئے
اور میں اس کو بٹھا کر اپنی منزل پر چھوڑنے کے بعد کچھ سکے کما سکوں، اور اس کا یہی روز کا معمول تھا۔ لیکن اس دن بازار میں کچھ انوکھا واقعہ ہوا۔ طفیل اپنی معذور گھوڑی کے ساتھ بازار کے چوراہے میں کھڑا تھا کہ اچانک بازار کے اندر ایک آدمی گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا بازار کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بازار کے تاجروں، اے بازار میں موجود سب لوگوں، میری بات کو بڑے غور سے سنو۔ اس کی پکار کو سن کر سب تاجر اکٹھے ہو گئے، اور اتنے میں وہ آدمی گھوڑے کی پیٹھ پر بلند آواز سے کہنے لگا، اس بازار کے اندر کوئی ہے ایسا نوجوان جو ہمارے زمیندار صاحب کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر سب تاجر ہکا بکا اور حیرانی کے ساتھ اس آدمی کو دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے کہ آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، اور کیا یہ اس زمیندار کی بات کر رہا ہے جو اسکندریہ کا سب سے بڑا زمیندار ہے، جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے موجود ہیں، کئی مربع زمینوں کا مالک ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، اور بازار کے اندر اتنا بڑا کاروبار ہے؟ کیا یہ اسی زمیندار کی بات کر رہا ہے؟ تو اتنے میں وہ آدمی بولنے لگا، ہاں، میں اسکندریہ کے سب سے بڑے اور نامور زمیندار کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے زمیندار صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو میری نوجوان بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا اس کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا، تحفے میں قیمتی گھوڑا اور اس کے علاوہ مال دولت دی جائے گی۔ لیکن ہمارے زمیندار کی شرط ہے کہ جو بھی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا وہ اس کو گھر جمائی بنا کر رکھے گا۔ یہ سن کر کچھ تاجر تو پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ شاید اس کی بیٹی کے ساتھ تو نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن جب انہوں نے گھر جمائی کی شرط سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ اور تاجر کہنے لگے کہ زمیندار کی بیٹی جو کہ نوجوان بھی ہے، اگر اس کا باپ ایک زمیندار ہونے کے باوجود بھی سریعام بازار کے اندر اعلان کروا رہا ہے تو ضرور اس کی بیٹی معذور ہوگی، یا اس کے اندر کوئی بڑا نقص ہوگا، یا تو پھر وہ پاگل ہوگی۔ تو یہ سب ماجرا کھڑا طفیل بھی دیکھ رہا تھا۔ تو طفیل ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ طفیل کو اس کی کم عمریوں میں ہی اس کی ذمہ داریوں نے اس کو سمیٹ لیا تھا، لیکن طفیل اپنی بستی کا سب سے خوبصورت اور گبرو نوجوان تھا۔ بستی کی ساری لڑکیاں طفیل پر فدا تھی، لیکن طفیل نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ طفیل سوچنے لگا کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں تو میری تو زندگی سنور جائے گی، مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی بوڑھی ماں کا علاج کسی اچھے سے حکیم سے کروا لوں گا، اور میری دونوں بہنوں کی رخصتی بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گی، چاہے مجھے اپنی زندگی کسی میں امتحان میں کیوں ہی نہ ڈالنی پڑے۔ کیونکہ اس آدمی کے اعلان کے بعد اسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اگر اس زمیندار کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اتنی بڑی پیشکش دی جا رہی ہے تو ضرور اس کی بیٹی میں کوئی بڑا مسئلہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی طفیل اپنی معذور گھوڑی کے ساتھ زمیندار کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ جب اس حویلی کے قریب پہنچا تو حویلی کے دروازے پر موجود نوجوان نو کا بہت بڑا ہجوم لگا ہوا تھا۔ طفیل سمجھ گیا کہ نکاح کرنے کے لیے سب لوگ اس آدمی کا اعلان سن کر زمیندار کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید زمیندار نے ان کو ٹھکرا دیا ہوگا، یا پھر یہ خود ہی واپس لوٹ رہے ہیں۔ کہ اتنے میں وہ خود سے کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر جہاں اتنے اچھے لباس والے واپس آ رہے ہیں تو وہ زمیندار اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیوں کروائے گا؟ پھر اس نے دل میں سوچا کہ نا امیدی کفر ہے، لہٰذا میں اندر جا کر معلوم کرتا ہوں آخر اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ اپنی معذور گھوڑی کے ساتھ حویلی کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑا ملازم نے اس سے گھوڑی لی اور اسے اندر بھیج دیا۔ تو دروازے پر سے ایک تاجر ملا جو شاید اس کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، ارے میاں، تم یہاں کیا دھکے کھانے کے لیے آ گئے ہو؟ جہاں بڑے بڑے تاجر واپس لوٹ رہے ہیں
اور تم یہاں منہ اٹھا کر آ گئے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اس کی بیٹی کو سنبھال لو گے؟ تو طفیل بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، تم نے سنا نہیں کہ اس کی بیٹی پاگل ہے اور اعلیٰ درجے کی پاگل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پہلی رات ہی قتل کر دے۔ تو یہ سن کر طفیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، آخر ایسی کون سی عورت ہے جو مرد سے زیادہ طاقتور ہے؟ جب وہ حویلی کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے زمیندار بیٹھا تھا۔ طفیل اس کے قریب گیا، سلام کیا اور اس کے بعد ساتھ نے پڑی نشست پر بیٹھ گیا۔ زمیندار نے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کیا تم نے میری شرائط سنی تھی؟ تو طفیل نے کہا، جی ہاں زمیندار صاحب، میں نے آپ کے ملازم کے ذریعے ساری شرائط سن لی ہیں، اور پھر بھی میں آپ کا داماد بننے کے لیے تیار ہوں۔ میری اتنی اوقات تو نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا دیتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی صرف آپ کی بیٹی کی دولت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو یہ سن کر زمیندار کو سخت غصہ آیا اور کہا، تم میرے منہ پر ہی ایسی بات کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بے شک غریب انسان ہوں، میرے پاس ایک معذور گھوڑی ہے، میں اسی پر سواریاں لاد کر چاند سکے کما لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس گھوڑی سے میں اتنا نہیں کما پاتا جس سے میں اپنی ماں اور 2 جوان بیٹیوں کو عزت کی روٹی دے سکوں، لہٰذا آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد میں جانتا ہوں کہ میری ماں کا علاج بھی ایک اچھے سے حکیم کے پاس ہو جائے گا، اور میری جوان بیٹیوں کی رخصتی بھی ہو جائے گی، اور اسی طرح میں بھی آپ کے کام آ جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی پاگل ہے۔ تو یہ سن کر زمیندار نے کہا، کیا تمہیں ڈر نہیں کہ تم میرے منہ پر ہی میری بیٹی کو پاگل کہہ رہے ہو اور میں تمہارا سر قلم کر دوں تو؟ اس نے کہا، حضور، میری جان میرے اللہ کے قبضے میں ہے، جب تک اللہ چاہے گا میری سانسیں چلتی رہیں گی، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر میری سانسیں ختم ہو گئیں تو ہو سکتا ہے کہ میں ویسے ہی ادھر مار جاؤں اور آپ کو خنجر اٹھانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو یہ سن کر زمیندار بڑا حیران ہوا اور کہا، اچھا بتاؤ، کیا تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، میں تیار ہوں۔ زمیندار نے کہا، کیا میری شرط میں تم نے سنا نہیں کہ یہ بھی شامل ہے کہ تم اسی گھر میں میری بیٹی کے ساتھ رہو گے؟ طفیل نے کہا، حضور، میں نے پہلے ہی یہ شرط سن رکھی ہے، لہٰذا میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ اب اگلے روز طفیل اور اس کی بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ تو طفیل نے چٹھی کے ذریعے اپنی ماں کو ساری صورتحال لکھ کر بتا دی اور بتایا کہ اب میں واپس لوٹوں گا اور پوری تیاری کے ساتھ لوٹوں گا، لیکن طفیل نہیں جانتا تھا کہ وہ کس امتحان میں داخل ہونے والا ہے۔ جب سہاد رات کا وقت ہوا اور طفیل اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور اس نے جیسے ہی پہلا قدم رکھا تو طفیل نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اور وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ طفیل بڑا حیران ہو گیا کہ ایک نئی نویلی دلہن کو تو خوبصورت بستر پر بیٹھنا چاہیے اور وہ زمین پر لیٹ رہی ہے۔ تو طفیل حیرت سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو اتنے میں وہ لڑکی جیسے اس نے طفیل کو دیکھا تو فوراً پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے خنجر تھا، اس نے خنجر نکالا اور اس لڑکی نے طفیل پر حملہ کر دیا۔ طفیل چونکہ ایک گبرو نوجوان تھا، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور خنجر چھین کر کہا، اب میں تمہارا شوہر بن چکا ہوں اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن میری بھی شرط ہے کہ تم مجھے کچھ نہ کہنا۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر ذمہ دار نہیں ہوں گا میں۔ یہ سن کر اس لڑکی نے جیسے ہی اپنے ہاتھ واپس لے لیے اور اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اس کو کہنے لگی، ارے میں نے تو تمہیں دیکھا ہوا ہے، کیا تم وہ نوجوان نہیں جو بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سوار کر کے اپنی معذور گھوڑی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو؟ تو طفیل نے کہا، جی ہاں، میں وہی نوجوان ہوں، لیکن آپ نے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا، ایک دفعہ میں خفیہ طریقے سے حویلی سے چلی گئی تھی اور اس لیے میرے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے
اپنے چہرے پر بھونگا ڈالا اور نقاب ڈالا اور حویلی سے نکل گئی تھی، اور واپسی پر میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، لہٰذا میں آپ ہی کی گھوڑی پر سوار ہو کر یہاں آئی تھی۔ تو یہ سن کر طفیل کو بھی یاد آ گیا کہ چند ماہ پہلے وہ ایک لڑکی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اب اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہ سن کر طفیل نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم پاگل تو نہیں ہو، یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ تو تم مجھے کھل کر بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ آخر تمہارے باپ نے اسی طرح سریعام اعلان کروا کر اتنی دولت کے ساتھ تمہارا نکاح کیوں کروایا، اور تم اپنے باپ کے سامنے پاگل ہونے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا، پہلے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایک وفادار شوہر کی طرح میرا ساتھ دو گے اور میرے راز کو راز رکھو گے، ورنہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تو طفیل نے کہا، میری جان چلی جائے گی لیکن آپ کا راز افشا نہیں ہوگا، بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے، آخر اس سب کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ جو زمیندار آپ کو میرا باپ لگتا ہے وہ اصل میں میرا سگا باپ نہیں، یہ میرا چچا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا اصل باپ تھا وہ اصل میں ہی وہی زمیندار تھا۔ میرے بابا کے پاس بے انتہا دولت تھی، بے شمار گھوڑوں کے اسبل تھے، بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن یہ جو میرا چچا تھا یہ بچپن ہی سے برے کاموں میں لگ گیا تھا، اور جوانی میں بھی اس نے کچھ نہیں کیا، بس میرے باپ کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن جب یہ میرے باپ کی عزت کو دیکھتا، اس کے رتبے کو دیکھتا، میرے باپ کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھتا تو یہ اس سے حسد کرتا، اور اسی وجہ سے اس نے میرے باپ کو چند سال پہلے ایک منصوبے کے تحت زہر دلوا کر قتل کروا دیا، اور اس بات کے گواہ میرے باپ کے چند وفادار ملازم ہیں، کیونکہ جب میرے باپ کو زہر دی گئی تو آخری الفاظ میرے باپ کے منہ میں یہی تھے، اور ان ملازموں نے مجھے بتایا کہ جب تمہارا باپ اپنی آخری سانس لے رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمہاری ساری زندگی خدمت کی ہے اور تمہیں اپنے گھر کی فرد کی طرح پالا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا اور میری بیٹی کو بتا دینا کہ میرا قاتل اور غدار کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی سگا بھائی ہے، لیکن میرے بھائی کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کو پتہ ہے کہ اس کا چچا ہی اس کے باپ کا قاتل ہے، اور میرا باپ وصیت کر گیا کہ جتنی بھی دولت ہے وہ میری ماں کے نام کی جائے۔ جب قاضی کے پاس وصیت پہنچی تو قاضی نے ساری دولت میری ماں کے حوالے کر دی، اور میرے چچا کا سارا خواب چکنا چور ہو گیا۔ تو اس نے پھر سے ایک شیطانی کھیل کھیلا، اور اپنے چند سرداروں کی طاقت کے ساتھ اس نے میری ماں کو کہا کہ میرے بھائی کے جانے کے بعد تم تنہا ہو گئی ہو اور تمہاری بیٹی بھی اکیلی ہے، لہذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، اسی طرح تمہیں ایک سہارا مل جائے گا۔ میں اپنی ماں کو حقیقت کے بارے میں کبھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میرے باپ نے منع کیا تھا، اور میری ماں نے میرے چچا کے ساتھ نکاح کر لیا، اور وہ میرا چچا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جس کے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں تھا، وہ نہ صرف اس علاقے کا زمیندار بن گیا بلکہ بہت بڑا تاجر بھی بن گیا۔ مجھے اپنی ماں کی زندگی کا بہت خوف تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے چچا دولت کی خاطر میری ماں کو مار سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا، اور اس نے میری ماں کو بھی قتل کر دیا۔ اور میری ماں کو جب پتہ چلا کہ میرا چچا غدار ہے اور اس کے پہلے شوہر کا اور اس کا بھی قاتل ہے، تو میری ماں نے بھی قاضی کو وصیت بھجوا دی کہ میری جتنی بھی دولت ہے وہ میری بیٹی کے قبضے میں لی جائے، یعنی کہ اس کے حوالے کی جائے۔ اس لیے قاضی نے ساری کی ساری دولت میرے نام کر دی۔ اب میرا چچا جانتا ہے کہ اگر میں زندہ رہی تو وہ مجھ سے دولت کبھی نہیں چھین سکتا، لہٰذا وہ مجھے بھی مارنے پر تل گیا تھا۔ لیکن پھر مجھے میرے بابا کے ایک وفادار ملازم نے، جو کہ میرے بابا کے قاتلوں کا گواہ بھی ہے، اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم پاگل ہونے کا ناٹک کرو تاکہ تمہارے باپ تمہیں کبھی نہ مار سکے، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ تم پاگل ہو اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اسی وجہ سے میں پاگل پن کا ناٹک کر رہی ہوں۔ تو طفیل نے اس لڑکی کو کہا، اگر تمہارے پاس تمہاری ماں اور تیرے باپ کے قاتل کے ثبوت ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں تو پھر تم قاضی کے پاس اپنے باپ کے قاتل کا مقدمہ لے کر کیوں نہیں جاتی اور اسے انجام تک کیوں نہیں پہنچاتی؟ تو یہ سن کر
لڑکی نے کہا، کیا تم اتنے معصوم ہو یا پھر معصوم بننے کا ناٹک کر رہے ہو؟ تو طفیل نے کہا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو اس کی بیوی نے یعنی کہ اس زمیندار کی بیٹی نے کہا، تم جانتے ہو کہ میرے بابا اس علاقے کے زمیندار ہیں، اور اگر میں قاضی کے پاس اس کے خلاف مقدمہ لے کر بھی جاؤں، کیا تم سمجھتے ہو کہ شہر کا قاضی انصاف کرے گا اور میرے بابا کو یعنی کہ میرے چچا کو سزا دے گا؟ تو طفیل نے کہا کہ قانون کے آگے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جو مجرم ہوتا ہے اسے سزا تو ضرور ملنی چاہیے۔ میں شہر کے قاضی کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کئی لوگوں سے اس کی تعریف سنی ہے، اور اگر تم میرا ساتھ دو تو تمہیں قاضی کے پاس مقدمہ دائر کروں گا، اور قاضی صاحب کے سامنے ہم اس گواہ کو بھی پیش کریں گے جو آپ کے بابا کا وفادار ملازم ہے، اور جب قاضی کے پاس تمام ثبوت اور گواہ موجود ہوں گے تو قاضی صاحب آپ کے باپ کو یعنی کہ جو کہ آپ کا چچا ہے اس کو سزا سنا دیں گے۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ قاضی صاحب اتنے بڑے زمیندار کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ میں کالی تمہیں ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ قاضی چند سکوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر طفیل بڑا حیران ہو گیا، اور جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے طفیل کو کہا کہ کل تم چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جانا، اور پھر ثابت ہو جائے گا کہ قاضی کتنا انصاف پسند ہے۔ طفیل بڑا حیران تھا کہ آخر میرے چوراہے پر کھڑے ہونے سے قاضی کا کیسے پتہ چلے گا؟ اگلی صبح طفیل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو طفیل کے پاس ایک بوڑھا فقیر آیا، اور اس بوڑھے فقیر نے کہا، کیا تم مجھے بازار تک چھوڑ سکتے ہو؟ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ سن کر طفیل کو اس بوڑھے فقیر پر ترس آیا، اور وہ اس کو گھوڑے پر بٹھا کر بازار چھوڑنے گیا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اس نے کہا، اب میرے گھوڑے سے اتر جاؤ۔ تو یہ سن کر اس بوڑھے فقیر نے چلانا شروع کر دیا اور کہا، ارے پاگل انسان، تو مجھے ہی میرے گھوڑے سے اترنے کا کہہ رہے ہو؟ طفیل بڑا پریشان ہو گیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بوڑھے فقیر نے شور مچا کر بازار میں موجود لوگوں کے سامنے خود کو لاچار اور مظلوم ثابت کیا، اور بازار کے تاجروں نے طفیل سے گھوڑا چھین کر اس بوڑھے فقیر کو دے دیا۔ بوڑھا فقیر گھوڑا لے کر چلا گیا۔ جب طفیل گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے کہا، تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ طفیل نے اسے مکمل داستان سنائی تو اس لڑکی نے کہا کہ تم قاضی کے پاس جاؤ اور اپنا مقدمہ دائر کرو۔ جب طفیل قاضی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میرے پاس اپنے گھوڑے کے مالک ہونے کے ثبوت ہیں، لیکن وہ فقیر مجھ سے گھوڑا لے گیا، آپ مجھے انصاف دلائیں۔ تو قاضی نے کہا کہ گھوڑے کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو اس نے کہا، یہی کوئی میں نے 500 سونے کے سکوں کے عوض خریدا تھا۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا کہ اس کا مقصد ہے کہ 50 سکے مجھے دے دو، اس کے بعد ہی تمہیں تیرا گھوڑا ملے گا۔ یہ سن کر طفیل نے کہا، قاضی صاحب، میرا گھوڑا اس نے دھوکے سے لے لیا، اور مجھے اپنی ہی چیز لینے کے لیے آپ کو 50 سکے دینے ہوں گے کیا؟ تو طفیل نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قاضی نے کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور قاضی کے سپاہیوں نے طفیل کو دھکے دے کر نکال دیا۔ جب طفیل مایوس ہو کر دوبارہ اس کی بیوی کے پاس پہنچا جو زمیندار کی بیٹی تھی، اور جب اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا، تو طفیل نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ایک قاضی جو ایک گھوڑے کا مقدمہ حل نہیں کر سکتا بغیر رشوت کے، وہ اتنے بڑے زمیندار کو کیسے سزا دلوا سکتا ہے؟ تم اس کی بیٹی نے کہا، تم نہیں جانتے کہ میرے باپ کی وجہ سے اس قاضی کا اتنا بڑا کاروبار بازار کے اندر چل رہا ہے، اور یہ جو قاضی کا عہدہ ہے یہ بھی میرے باپ کی وجہ سے قائم ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ قاضی میرے باپ کی سزا دے سکتا ہے؟ یہ سن کر طفیل بڑا پریشان ہوا اور کہا، تو تم درست کہتی ہو۔ طفیل نے کہا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس کی بیوی نے کہا، میں نے تمہیں سچائی سے اس لیے آگاہ کیا تاکہ تم میری مدد کر سکو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ہی اس واحد دنیا میں میرے ساتھی ہو جو میرے چچا کو اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہو۔ تو طفیل نے کہا، تم مجھے ایک دن کا وقت دو، ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اب طفیل اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سنسان جگہ کی طرف نکل گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ آخر میں کیا کروں جس سے مجھے انصاف مل سکے۔
تو اتنے میں طفیل کی نظر ایک راہگیر پر پڑی۔ وہ راہگیر ایک بوڑھا بزرگ تھا۔ راہگیر کو طفیل نے سلام کیا تو اس بوڑھے بزرگ نے سلام کا جواب دیا۔ تو طفیل نے پوچھا، ارے میاں، آپ اکیلے اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کے ہاتھ میں دمبا ہے، یہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ راہگیر نے کہا، حضور، میرے ریوڑ سے ایک چور نے دمبا چرا لیا۔ میں جب قاضی کے پاس گیا تو قاضی نے کہا کہ تم مجھے کوئی تحفہ دو، اس کے بعد ہی تمہارا دمبا لوٹا کر دوں گا۔ تو یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ میرے پاس اس قاضی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے قاضی کو کہا کہ تم یا تو مجھے میرا دمبا واپس لوٹا کر دلواؤ، یا میں تمہاری شکایت وقت کے سلطان کے پاس لے جاؤں گا۔ تو قاضی نے ہنستے ہوئے کہا کہ وقت کے سلطان کیا تمہارے منتظر ہیں؟ چلے جاؤ۔ قاضی کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر دربار سے نکال دیا، اور میں سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے دروازے پر پہنچا، اور سلطان کی سپاہیوں نے مجھے سیدھا سلطان کے پاس لے گئے۔ میں نے اپنی شکایت سلطان کے پاس لگائی تو سلطان نے اسی وقت ہی اپنے سپاہیوں کو بھیج کر میرا چور نہ صرف پکڑوایا بلکہ میرا دمبا بھی واپس لوٹا دیا، اور ہمارے شہر کے قاضی کو سلطان نے اپنے عہدے سے بھی برطرف کر دیا۔ یہ سن کر طفیل بڑا خوش ہو گیا کہ ایک دمبے کی خاطر سلطان نے قاضی کو برطرف کر دیا۔ انصاف ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر میں کسی طرح وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ جاؤں تو مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ سلطان محترم مجھے ضرور انصاف دلائیں گے۔ وہ سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے اس وفادار ملازم کو خفیہ پیغام بھجواؤ کہ وہ بڑے ہی خفیہ طریقے سے سلطان کے محل کے قریب سرائے میں آ جائے اور وہاں پہنچے، اور تم اور میں آج رات بڑے ہی خفیہ طریقے سے اس حویلی سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت جائیں گے۔ کل صبح ہوتے ہی جیسے ہی ہم سلطان کا دربار لگے گا پہنچ جائیں گے اور اس قاتل کو سزا دلوائیں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان کے محل تک جانا اتنا آسان کام نہیں۔ تو طفیل نے کہا کہ اگر سلطان ایک عام بوڑھے بزرگ کو ایک دمبا دلوا سکتے ہیں تو کیا وہ اتنے بڑے مجرم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا، کیا تم دمبا لگا رکھا ہے؟ تو طفیل نے اس کو مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر لڑکی کو بھی اب یقین ہو گیا، تو انہوں نے رات کو بڑے ہی خفیہ طریقے سے حویلی کے خفیہ راستے سے نکل گئے، اور جب وہ اگلی صبح سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل ردا سنائی، اور اس کے بعد سلطان کے سامنے گواہ بھی پیش کیے گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس زمیندار کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس زمیندار کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد قاضی کو بھی سلطان نے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا، اور جب اس زمیندار کا مقدمہ چلایا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اور اسی طرح طفیل، جو کہ معذور گھوڑی پر بازار کے بیچ میں مزدوری کیا کرتا تھا، اب وہ اپنی بیوی کے باپ کی جگہ زمیندار بن گیا، اور اس لڑکی کے کہنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے طفیل کو اس علاقے کا زمیندار مقرر کر دیا، اور اسی طرح طفیل اپنے صبر، اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے طفیل کو اتنا بڑا انعام مل گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز واقعہ بڑا اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔